اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر لفظ حکمت کو لے کے چلوں اور احادیث کو ساتھ شروع کر لوں، صحیح البخاری سے لے کے بلوغ المرام تلک، آپ یقین کریں میرے پیغمبر کا لفظ حکمت ہے، ایک ایک فعل حکمت ہے، میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا حکمت ہے، ادا حکمت۔ اور اس حکمت کی مثال بھی لے لیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پانی پینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس پہ طب نبوی میں، کتاب الطب میں اور زاد المعاد میں علامہ ابن القیم نے، بے شمار حکماء نے اس بات کو آبزرو کیا ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں اور ڈیک لگا کے گٹر گٹر پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں ہوا کا ویکیوم کچھ اس نوعیت کا بنتا ہے کہ جتنا مرضی پی لیں پیاس نہیں ختم ہوتی۔ اس کی مثال روزے کی افطاری کے وقت بس پیاس لگی ہے، پہلا گلاس پورے کا پورا، سانس ہی نہیں لی، پھر دوسرا، تیسرا، یہ صبح تلک جو ہے یہ پیاس نہیں ختم ہوتی۔ اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا سیپ لے کے، ایک دو گھونٹ لے کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں پانی لے کے، یہ ہے چلو، اور اس سے پوری طرح منہ میں پانی نہیں جاتا، تھوڑا سا لیا پی لیا، تھوڑا سا لیا، ایک دو کھجوریں کھائیں، اٹھ کے نماز پڑھی۔ اس حکمت کو جس بندے نے اپنایا ہے، میں نے زندگی میں اس کو افارا ہوتے نہیں دیکھا، پیٹ پھولتے نہیں دیکھا، میں نے اس کو پیاس کا شکار ہوتے نہیں دیکھا۔ اس میں حلم بھی ہے، تحمل بھی ہے، بردباری بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، صبر بھی ہے، اور وہی روزے کی حکمت تھی۔ ائمہ نے لکھا ہے یہ کرنے والا کھڑے ہو کے، لیکن ایک وقت آیا کہ میرے محبوب نے کھڑے ہو کے بھی پیا، کھڑے ہو کے بھی پیا۔ تب حکمت کا تقاضا تھا کہ کھڑے ہو کے پیا جائے، نیچے جگہ صاف نہیں تھی، زمزم کے کنویں کے ارد گرد سارا پانی تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہاں حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ کپڑے خراب نہیں کیے جائیں، آگے بڑھ کے پانی لیا ہے، نکالا ہے، تو جگہ مناسب نہیں تھی بیٹھنے کی، جہاں بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں ہو تو کھڑے ہو کے پینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی اس وقت سنت ہوگی۔ کچھ نے تو کہا کہ زمزم جہاں بھی پیا جائے کھڑے ہو کے، نہیں، آپ نے زمزم بڑی جگہوں پہ پیا مگر بیٹھ کے پیا۔ اصل قاعدہ ضابطہ حکمت کا یہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پیجیے، اور بیٹھنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ یہاں کوئی بھائی بیٹھے ہوئے نہیں، وگرنہ میں ایک گھٹنا کھڑا کر کے بایاں پیٹ کے ساتھ لگا کے، دائیں کو پھیلا ہوا جیسے تشہد، جیسے ہمارے حفظ کے بچے بیٹھتے ہیں۔ تو اس ادا میں کہ یہ ساتھ پریس ہے، اور بھرائی کے وقت یہ فوری فیل نہ ہو، مناسب ہو، گھونٹ گھونٹ لیا جائے، صبر سے پیا جائے۔ دوسری مثال حکمت کی یہی لے لیں، والحکمہ، میرے پیغمبر نے بیٹھ کے، چھپ کے، دور جا کے، تنہائی میں جا کے بیت الخلاء کا استعمال کیا ہے، ضرورت۔ مگر ایک موقع یہ بھی آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے بھی یہ معاملہ فرمایا۔ قوم بگڑ گئی، کہنے لگی کہ نہ بخاری کو مانتے ہیں، نہ بخاری کی اس روایت کو مانتے ہیں، نہ اس سند کو مانتے ہیں، نہ سند کے ان صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی روکا اور پھر کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا؟ میرے دوست، تجھے حکمت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ حکمت کا پتہ ہو، آپ نے جیسے بیٹھ کے پیا اور کھڑے ہو کے بھی، کہ اگر میرا کوئی امتی مجبور ہے، بیٹھ نہیں سکتا، کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو کیا کھڑے ہو کے پینا جرم ہوگا، حرام ہوگا؟ نہیں، گنجائش ہے۔ یہی تو حکمت ہے۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، لیکن ایک بندہ پاؤں کے بل نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے محبوب پاؤں کے بل بیٹھے ہیں، اور یہ روایت بیان کی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، گھر میں جن کی پھپھو ہے، کہتے ہیں کہ میں اوپر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جو سائڈ پہ بنا ہوا بیت الخلاء ہے اس میں بیٹھے، اور طریقہ بتایا کہ محبوب کیسے پاؤں کے بل بیٹھے ہیں اور آپ کا چہرہ کدھر ہے، ساری وضاحت کی۔ حکمت یہاں بیٹھنے میں ہے، چھپنے میں ہے۔ لیکن آپ کھڑے ہو کے کیوں؟ کہ میرے امتی بیمار ہیں، کمر کے کڑے مورے جواب دے گئے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، بینڈ نہیں لے سکتا،
وہ کرسی پہ بھی بیٹھنے کے پیچھے قابل نہیں. بڑے سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گردن بھی نہیں ہلا سکتے. ہمارے ایک دوست بلکہ طالب علم تھے, ستیانہ سے واپس آ رہے تھے, یہیں ہمارے قریب چکوک کے, غالباً میں اگر بھولتا نہیں تو منڈا پنڈ میں میری ان کی ملاقات ہوئی. تو سٹل ایک ہی جگہ پہ, نہ نظریں ایسے کر سکتے ہیں نہ گردن گھما سکتے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتے جی چھت پہ بیٹھے تھے, گاڑی الٹ گئی, تب سے جو چوٹ لگی ہے, میں اپنی گردن کو, یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں یہاں لے جاتا ہوں, تھک جاتا ہوں, نیچے کر لیتا ہوں, اوپر کر لیتا ہوں. تو ایسے بندے جن کی ریڑھ کی ہڈی, جن کے موروں کا خلا, جن کے کولے, جن کے گھٹنے, جن کے ٹخنے, جن کی پاؤں کی ہڈیاں, جن کا گینٹھیا, ان کو صرف یہ بھی نہیں کرنے دے رہا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ چیزیں. ایسے بندے کے لیے حکمت کس چیز میں ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. شیطان کی سوچ لے کے یہ مت جا کہ جناب یہ ہو نہیں سکتا, یہ ایسے نہیں, یہ ویسے نہیں, میری عقل میں نہیں آ رہا. نہیں آتا تو عقل میں کیا ہوا؟ ضروری ہے ہر چیز عقل میں آئے, حکمت میں تو آیا ہے. ان بندوں کا کیا کرے گا جو کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ بتایا, ہمارے ایک ساتھی, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے. معاف اللہ نے کرنا ہے, ہمارے کہنے سے کیا ہوتا. ساری زندگی انہوں نے حدیث کا رد کیا, ساری زندگی. نہیں مانتا تمہاری حدیثوں, نہیں مانتا میں ان چیزوں کو, نہیں مانتا تمہاری بخاری کو. بھائی ہماری بخاری نہیں ہے. وہ امام تھے, عالم تھے, انہوں نے محنت کی, زندگی لگائی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو, اعمال کو مستند حیثیت سے اکٹھا کر کے لا کر کے پیش کر دیا. آپ اپنی حالت کے اوپر آ کر کے سارا کچھ قیاس کر کے سوچتے ہیں. وہ نبی تھے, ساری امت کے لیے تھے, انسانوں کے لیے تھے, رحمت للعالمین تھے. اور رحمت کا تقاضا تھا کہ دین اس کے لیے بھی ہے جو بیٹھا ہے, جو ایزی موڈ ہے, اور اس کے لیے بھی ہے جو بیمار ہے. نماز تو معاف نہیں ہے, وہ تو اشارے سے بھی پڑھنی ہے. تو یہ کیسے کرے پیشاب؟ جب تک بیٹھے نہیں کرے. کوئی بات نہیں, ایسی کوئی جگہ ہے, کوئی پرابلم بن گئی ہے, زخم آ گیا ہے, نہیں بیٹھا جا سکتا, پیٹھ کے بل نہیں بیٹھ سکتا, دونوں جو ہے وہ ان حصوں میں زخم ہے, نہیں فولڈ کر سکتا, تو کھڑے ہو کے کر لے جی, اجازت ہے. یہ جواز بخشا, یہ حکمت بخشی. جیسے کھڑا ہو کے پینے کو جواز دے دیا, حکمت دے دی. جیسے آپ نے آٹے کا پیڑا لے کے تندور میں روٹی لگا کے جواز بخش دیا کہ میری امت کے مرد بھی یہ کر سکتے ہیں. تو یہ والی حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈو سے ان کو پاک کرے, شیطانی ہتھ کنڈو سے پاک. یہ دعا کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تو کرنا چاہے تو کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے. تو کرنا چاہے, تیرے لیے یہ مشکل نہیں, کن کہہ کے کر سکتا ہے. الحکیم, العزیز, تو فوری کرنا چاہے تو ابھی کر سکتا ہے. اس بچے کو مجھے میری زندگی میں دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے, ملوانا چاہے تو ملوا سکتا ہے. العزیز, الحکیم, تو نہ کرے تو تیری حکمت. مناسب نہ سمجھے میرا, نبی کی دعا موڑ دے, تیری حکمت. اللہ اس کو لیٹ کر دے تو بھی تیری حکمت. پتہ ہے کتنے انبیاء کے بعد جا کے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اللہ کی حکمت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو فوری کسی گناہ کے اوپر فالج نہیں ڈالتے, جرم بہت بڑا ہے, سزا بڑی سخت ہے, اور شرک کرتے ہوئے بندے کو بھی اللہ روٹی روزی مال وافر دیے جا رہے ہیں, شرابوں پہ لگ گیا ہے, جوئے پہ لگ گیا ہے, اللہ پھر بھی موقع دیے جا رہے ہیں. روکنا چاہتا تو العزیز فوری روک سکتا تھا, کاٹنا چاہتا تو جسم کٹوا دیتا. موت اس کے, دیکھیے میں آج اس قدر پریشان ہوں, زندگی میں پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں. ہماری ایک بہت ہی بہترین مخلص ساتھی, مکہ یونیورسٹی ام القرا کے فارغ التحصیل, لاہور جامع رحمانیہ کے شیخ الحدیث, جامع تعلیم الاسلام مامو کانجن کے شیخ الحدیث, اور ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک اور دبنگ حیثیت کے ڈاکٹر, پی ایچ ڈی, بہاولپور یونیورسٹی کے پروفیسر. بس ایسے معمولی سی بیماری اور اللہ کو پیارے ہو گیا, آج جنازہ ہے. رب چاہے
اگر دین والوں کو ایک جھٹکے سے لے لیتا ہے، جاتے ہوئے بندے کو اٹھا لیتا ہے، کیا وہ مجرم کو جرم سے نہیں روک سکتا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کل کو یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے تو موقع ملا ہی نہیں ہے، موقع دیے تھے تو کدھر گیا؟ ہیں دونوں مکھیاں، ہم نے پھول بھی رکھے ہیں، گندگی بھی رکھی ہے. شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے، دوسری مکھی پھول چھوڑ کے گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو ہم نے زبردستی نہیں بٹھایا، ہم نے نیچر بتا کے بتا دیا یہ گندی ہے، یہ اچھی ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اسے اپنانا ہے، یہ شیطان ہے. یہ شیطان کی چالیں ہیں، تدبیریں ہیں، یہ تیرا رحمان ہے، اس کی تقدیریں ہیں. تو کس طرف گیا، میں کس طرف گیا ہوں. حضرات گزشتہ جمعہ بہت کچھ اس میں ہم نے دیکھا سنا پڑا، لیکن اس جمعے میں نے اتنی ڈیٹیل جو دی ہے کہ اللہ الرحمن کے انبیاء بھی اپنے رب سے جڑتے ہیں اور جڑے رہتے ہیں، جڑے رہنے کا کہتے ہیں. مسلمان ہیں پھر کہتے ہیں اللہ مسلمان رکھنا، موت آئے تو حالت اسلام میں آئے، ذریت اور نسل کو اسلام پہ رکھنا، اور ان میں خیر خواہ، ہادی، راہبر، مرشد بھیجنا. اللہ نے ہم میں بھیج دیا، ہمیں پرواہ ہی نہیں.